سب سے حساس موضوع پاکستان میں سیاسی جاری کشمکش ہے۔ وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کر دی گئی ہے، لیکن اس پر ووٹنگ نہیں ہوئی، اس کا فیصلہ ہونا باقی ہے، اور دونوں فریق اپنی اپنی پوری طاقت اور زور لگا رہے ہیں، وزیر اعظم اقتدار بچانے کے لیے اور اپوزیشن وزیر اعظم کو اقتدار سے گرانے کے لیے۔ وزیر اعظم صاحب نے اقتدار بچانے کے لیے جو پہلے وزیر اعظم کی پوزیشن ہم سمجھ لیں، بہت ہی نامناسب پوزیشن میں وزیر اعظم سیاسی طور پر اس وقت جا پہنچے ہیں۔ ان کی پارٹی کے اندر بغاوت ہو چکی ہے، کئی دھڑوں میں ان کی پارٹی تحریک انصاف تقسیم ہو چکی ہے، کئی گروپ، علیم خان گروپ بن گیا ہے، ترین گروپ بن گیا ہے، چھینا گروپ بن گیا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا اور نام ہیں ان کے، 5-7 ایم این اے ایم پی اے مل کر انہوں نے ایک الگ سیاسی اپنا علاقائی یا پارٹی بیس پر گروپ بنا کے بلیک میلنگ شروع کی ہوئی ہے۔ یہ جو چھوٹے گروپ ہیں ان کی عید ہو گئی ہے، چاندی ہو گئی ہے۔ یہ 5 پیسے والے 4 رکن ہیں، جن کے 2 رکن ہیں، 5 رکن ہیں، جیسے ایم کیو ایم ہے، قائد لیگ ہے، اور اس طرح کے جو چھوٹے گروپ ہیں یہ خوب کما رہے ہیں اس وقت، دونوں طرف سے کھرلی سے بھی کھا رہے ہیں اور بورے سے بھی کھا رہے ہیں۔ رات کو حکومت کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، ان سے وصول کرتے ہیں، دن کو اپوزیشن کے ساتھ آ جاتے ہیں، جب حکومت کے پاس بیٹھتے ہیں اپوزیشن والے ان کو منانے چلے جاتے ہیں، جب اپوزیشن کے پاس آتے ہیں حکومت ان کو منانے آ جاتی ہے۔ اب اس میں جو چیز مسلم ہے، اب ذرا یہ کما رہے ہیں، پاکستان کی سیاست ہی یہی ہے، پاکستان کے جمہور نے جو جمہوری نمائندے بنائے ہیں وہ یہی ہیں، یہ آپس میں بندر بانٹ میں لگے ہوئے اور آرام خوری میں سارے مصروف ہیں۔ لیکن اس دوران سب سے کمزور پوزیشن، سب سے نامناسب پوزیشن اس وقت وزیر اعظم کی ہے۔ پارٹی کے اندر بغاوت، اپنے اتحادیوں کے ساتھ آلات کشیدہ، بلکہ دشمنی کی حد تک جا پہنچے ہیں، اتحادی ان کو چھوڑ چکے ہیں، اپوزیشن کو پہلے ہی للکار کے مشتعل کر چکے ہیں، اور سب سے بڑھ کر اسٹیبلشمنٹ جو وزیر اعظم کے محسن ہیں، اصل اقتدار میں لانے والے، دلانے والے، ان کے ساتھ بگاڑ پیدا کر چکے ہیں، اعتماد ختم ہو گیا ہے۔ ایسے میں اب وزیر اعظم یعنی موجودہ جو صورتحال ہے، بعض سیاستدانوں کے بقول کہ کوئی معجزہ ہی ان کو بچا سکتا ہے، اور پاکستان میں ایسے معجزے ہونا کوئی بعید بات نہیں ہے، کوئی بھی کسی ٹائم بھی جھکاؤ کسی طرف ہو جاتا ہے، چونکہ پالیسی کے تحت یہاں کچھ بھی نہیں ہوتا، موقع پہ سب کچھ ہوتا ہے، موقع دیکھ کر فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اب موقع کی سیاست کی کوئی پیشن گوئی نہیں کی جا سکتی، پالیسیاں ہوں پھر پیشن گوئی کی جا سکتی ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ لیکن اس وقت تک سب کو یہ، خود وزیر اعظم کو بھی یقین ہے، ان کی گفتگو، ان کی لینگویج، لہجہ ان کا اور چہرے کے تاثرات ان کے بتاتے ہیں کہ انہیں سب سے زیادہ یقین ہے کہ اب میری حکومت ختم ہونے والی ہے۔ لیکن آخری حربے کے طور پر جو ہتھیار وزیر اعظم استعمال کر رہے ہیں وہ بہت اہم ہیں۔ اس وقت وزیر اعظم صاحب دھمکیاں بھی دے رہے ہیں اور نظریے بھی ایسے سہارا لے رہے ہیں جن نظریوں سے پہلے پاکستان میں اقتدار بچانے کی کوششیں کی گئی ہیں۔ ایک نظریہ ان کا یہ ہے کہ میرے خلاف غیر ملکی سازش ہو رہی ہے، یعنی یہ پاکستان کی اپوزیشن یا پاکستانی سیاستدان اور عوام میرے خلاف نہیں ہیں، یہ تو سارے میرے مرید ہیں، میرے چاہنے والے ہیں۔ جو شخص نرگسیت کا شکار ہو، خود پسندی کا شکار ہو، اس کو یہی لگتا ہے کہ یہ تو سارے میرے مرید ہیں، میرے چاہنے والے ہیں، میرے پروانے ہیں، اور میرے اندر اتنی کشش ہے، اتنی کرشماتی طاقت ہے کہ یہ تو میرے گرد منڈلاتے رہتے ہیں۔ اس گمان میں مبتلا ہو کر وزیر اعظم نے دوست بھی اپنے گنوا دیے ہیں، اور جن لوگوں نے احسان کیا تھا انہیں بھی انہوں نے مایوس کیا ہے، اور ابھی بھی اسی میں مبتلا ہیں۔ اور ایک نظریہ انہوں نے یہ دیا کہ میرے خلاف غیر ملکی سازش ہوئی ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ میں
امریکہ سے ان کو دھمکی آمیز خط آیا ہے کہ اگر عمران خان وزیر اعظم باقی رہے تو پاکستان کو بہت مہنگا پڑے گا، بہت اس کو نقصان اٹھانا پڑے گا پاکستان کو، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جائے اور عمران خان کی حکومت ختم ہو جائے۔ یہ خط انہوں نے اسلام آباد جلسے میں لہرایا، پڑھا نہیں، پھر اب بعد میں ایک ایک کر کے اس کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ خط امریکہ سے آیا ہے، لیکن امریکہ سے پاکستانی سفیر نے لکھا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ سفیر سے خود لکھوایا گیا ہے، چونکہ وزیر اعظم پہلے کہہ رہے تھے نا میں این الیکشن کے وقت سرپرائز دوں گا، میں وہ کیا کرکٹ کی ایک اصطلاح انہوں نے استعمال کی تھی، کیا پھینکوں گا، کریکر پھینکوں گا، یہ کیا کہتے ہیں اس کو، ہیں کیا کار سمجھ آتی ہے مجھے، پہلے کچھ ایک اصطلاح استعمال کی کہ میں یہ پھینکوں گا، وہی انہوں نے پھینک دیا ہے کہ وزیر اعظم کو امریکہ نے دھمکی دی ہے۔ امریکہ نے صاف کہہ دیا ہے کہ ہم نے کوئی دھمکی نہیں دی ہے اور ہمارے لیے کوئی خطرہ بھی عمران خان نہیں ہے، ہم کیوں ان کے مسائل میں الجھیں، اور یہ ثابت بھی ہو چکا ہے، خود حکومتی وزراء نے کہہ بھی دیا ہے کہ یہ خط پاکستان کے سفیر نے لکھا ہے، اور یہ خط بھی وزارت خارجہ نے لکھوایا ہے۔ بعض لوگ تو قریشی صاحب کا، مخدوم صاحب کا نام لے رہے ہیں کہ انہوں نے خود لکھوایا ہے سفیر سے یہ خط، کہ یہ خط لکھ کے وزیر اعظم کو بھیجو تاکہ وزیر اعظم اس کو استعمال کریں ہتھیار کے طور پر، کہ امریکہ پاکستان کو ختم کرنا چاہتا ہے تاکہ ساری قوم وزیر اعظم کا ساتھ دے دے، لیکن یہ چلا نہیں، یہ کارتوس مس ہو گیا ہے، چونکہ صحافیوں نے اور باقی سب نے اور حکومتی لوگوں نے بھی بانڈا پھوڑ دیا ہے کہ یہ خط امریکہ سے اور دھمکی نہیں تھی، یہ تم نے اپنے سفیر سے خود لکھوا کے اس کو ایشو بنانے کے لیے کوشش کی ہے۔ بہرکیف یہ ہتھیار خود ایک پاکستان کے سلامتی کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، یہ لینگویج اقتدار بچانے کے لیے، یہ حربہ، یہ پاکستان کی سلامتی کے لیے ٹھیک نہیں ہے کہ آپ اقتدار بچانے کے لیے تمام دنیا کو گالی دو، بدنام کرو، صرف یہ کہ میرا اقتدار بچ جائے۔ اگر یہ کام کر کے اقتدار بچ بھی گیا برفرض کے، اول تو اس سے اور زیادہ خراب ہوتا ہے، یعنی یہ وزیر اعظم پہلے لوگ کہتے تھے کہ ان کے مشاوران غلط ہیں، لیکن اب ثابت ہوا ہے کہ وہ کسی سے مشورہ نہیں لیتے اور مشورہ لینا پسند بھی نہیں کرتے، اور مشورہ لینا اپنی توہین سمجھتے ہیں، لہٰذا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کے مشاورین نے ان کو یہ کہا ہے کہ یہ خط استعمال کریں، یہ ان کے اپنی سیاسی بصیرت ہے، جو انہوں نے ابھی تقریر میں بھی کہا ہے میں سیاست کا طالب علم ہوں، میں سب سے اس وقت موجودہ انسانوں میں سب سے بہتر سیاست کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں، شرق و غرب کی سیاست میں سمجھتا ہوں۔ پہلے یہ کہا کرتے تھے کہ میں یورپ سے زیادہ یورپ کو سمجھتا ہوں، چین سے زیادہ، چینیوں سے زیادہ چین کو سمجھتا ہوں، پہلے یہ دعویٰ کرتے تھے، اس دفعہ یہ نہیں کہا، لیکن یہ ضرور کہا کہ میں سب سے زیادہ سیاست سمجھتا ہوں۔ وہ جو ان کی ایک نفسیاتی عامل ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے دوسرا استعمال کیا ہے ہتھیار مذہب کا۔ ابھی جو اقتدار بچانے کے لیے اسلام آباد میں پریڈ گراؤنڈ میں جلسہ کیا، اس کا نام امر بالمعروف نہی عن المنکر رکھا ہے، جہاں جلسہ کرتے ہیں پیچھے رسول اللہ کا نام لکھتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ مذہبی طاقت کا سہارا لے کے یہ، اور مذہبی طاقت یہی جو مذہب کے نام پر خواب دیکھ کے گلے کاٹ دیتے ہیں، ان کی ہمدردیاں حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور مذہبی کارڈ بھی استعمال کر رہے ہیں۔ تیسرا کارڈ جو استعمال کر رہے ہیں اقتدار بچانے کے لیے، جس پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے وزیر اعظم کو تذکر دیا ہے، تنبیہ کی ہے، انہوں نے کہا کہ میں امید کرتا ہوں کہ وزیر اعظم اقتدار بچانے کے لیے ملکی راز افشا کر کے ملک کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، چونکہ ان کے پاس ہے یہ راز، سربراہ جو ہیں ملک کے تو ہر چیز ان کے پاس ہے، ایٹمی راز سے یہ آگاہ ہیں، خزانے کے رازوں سے یہ آگاہ ہیں، اور معاہدے جتنے ہوئے ہیں یہ آگاہ ہیں، ہر چیز تو ظاہر سربراہ حکومت کے پاس ہوتی ہے۔ تو عدالت نے ان کو تنبیہ کی ہے، توجہ دلائی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اقتدار کی خاطر جذبات میں آ کر ملکی راز بھی افشا کریں جس سے ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے۔ یہ تنبیہ بتاتی ہے
کہ یہ ہتھیار بھی ان کے پاس، کارڈ بھی موجود ہے۔ بہرکیف اس وقت اقتدار بچانے کے لیے وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں اور دانتوں سے وہ گرہ کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ہاتھوں سے ان سے نہیں کھلی، اور یہاں تک معاملہ پہنچایا بھی انہوں نے اپنی ہی کمزوریوں کی وجہ سے ہے۔ بہرکیف یہ حالات اس وقت بنے ہوئے ہیں رمضان المبارک کے آمد پر، اور اس وقت کسی کی توجہ قوم کی طرف، ملک کی طرف، مہنگائی کی طرف نہیں ہے۔ اس جھگڑے میں جب یہ جھگڑا ہو رہا ہے حکومت کا، اپوزیشن کا، تو ہر چیز تیزی سے، سپیڈ کے ساتھ مہنگائی آسمانوں پہ جا لگی ہے۔ روز بروز گھی مہنگا، چینی مہنگی، آٹا مہنگا، جو روزمرہ کی استعمال کی چیزیں ہیں وہ دھڑا دھڑ مہنگی ہوتی جا رہی ہیں، کیونکہ سب کی توجہ اقتدار گرانے اور اقتدار بچانے میں ہے۔ بہرکیف یہ صورتحال بہت ہی اہم ہے۔ ایک بات جو شاید اس جنگ کے نتیجے میں ہی جو رساکشی ہو رہی ہے اس کے بعد تجزیہ کرنے کے لیے بہتر موقع ہوگا کہ کیا ہوتا ہے، لیکن ایک سوال سب کے ذہنوں میں ہے کہ اس تحریک انصاف، وزیر اعظم نے ایک اور میں وضاحت کرتا چلوں، اس وقت تحریک انصاف باقی جماعتوں کے مقابلے میں نہیں ہے۔ اس وقت فرد واحد عمران خان صاحب تنہا تحریک انصاف کے بھی مقابلے میں ڈٹے ہوئے ہیں، پیپلز پارٹی کے، مسلم لیگ کے، اسٹیبلشمنٹ کے، عدلیہ کے، الیکشن کمیشن کے، سب کے مقابلے میں ایک فرد ہیں۔ یعنی انہوں نے اپنی سیاسی جو بصیرت دکھائی ہے، جس کا دعویٰ کرتے ہیں کہ بہت اعلیٰ ہے، اس میں انہوں نے پارٹی سسٹم کو بھی نظر انداز کر کے انفرادی اپنی بادشاہت والا نظام انہوں نے قائم کر لیا ہے۔ یعنی صرف میں خطرناک ہو جاؤں گا، پارٹی کا نام ہی نہیں لیتے، میری پارٹی یوں کر رہی ہے، میری پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے، میں نے فیصلہ کیا ہے، میں یہ کرنے جا رہا ہوں، میں اب ایسے کر دوں گا، میں فلاں کر دوں گا، میں سڑکوں پہ نکل آؤں گا، میں تمہارے لیے خطرناک ہو جاؤں گا۔ وہ پارٹی کدھر گئی آپ کی؟ کہنا تو یہ چاہیے تھا میری پارٹی خطرناک ہو جائے گی آپ کے لیے۔ تحریک انصاف، تحریک انصاف اگلا لاہے عمل یہ اٹھانے والی ہے، تحریک انصاف کمزور ہو جائے گی یا مضبوط ہو جائے گی، یوں نہیں کہتے، نہ حکومت نہ تحریک انصاف، خود میں ذات۔ تو اس کا مطلب یہ کہ پارٹی میں بھی تنہا ہو چکے ہیں یہ، اور پارٹی میں ان کے مقابلے میں دعوے دار اور بھی موجود ہیں بہت۔ ایک سوال یہاں یہ ہے کہ ایسا شخص جنہیں کسی قسم کا مدیریتی تجربہ نہیں تھا، نہ کوئی تجارتی کمپنی چلائی انہوں نے، نہ کوئی ادارہ چلایا، نہ اسکول چلایا، نہ کالج چلایا۔ ہوتا ہے نا مینیجر کے طور پر انسان کسی ادارے کو چلاتا ہے، اسے مینجمنٹ کا تجربہ ہو جاتا ہے تھوڑا بہت، پہلے کسی کونسل میں مینیجر رہا ہے، پھر کسی اور ادارے میں یا کاروبار میں، کہیں بھی زیرو مینجمنٹ کا تجربہ بالکل نہیں۔ پھر ایسے شخص کو کیوں اقتدار میں لائے؟ کیا نظر آیا؟ شہرت اور مقبولیت، چونکہ سیلیبریٹی تھے، کرکٹر تھے اور کپتان تھے، کپ جیتا تھا انہوں نے، تو ایک مقبولیت تھی ان کی۔ اس مقبولیت کی وجہ سے مینجمنٹ کی سب سے اعلیٰ سیٹ پر اس شخصیت کو لے آئے جسے مینجمنٹ کا ایک دن کا بھی تجربہ نہیں تھا، اور ابھی بھی نہیں ہے۔ یوں نہیں کہ انہوں نے حاصل کر لیا ہے اور اب مینجمنٹ کے امور کے رازوں سے واقف ہو گئے۔ خود پہلے چند مہینے پہلے کہا تھا کہ 2.5 سال تک تو ہمیں حساب و کتاب ہی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب سمجھ آنا شروع ہو گیا ہے، اب بھی شوکت ترین کو سمجھ میں آتا ہے، نہ کہ ان کو سمجھ میں آتا ہے۔ انہیں ابھی بھی وہی صورتحال ہے، شوکت ترین کو حساب کتاب سمجھ میں آتا ہے، پہلے حفیظ شیخ کو سمجھ میں آتا تھا۔ اس طرح معاملات چلتے رہے۔ سوال یہ ہے کہ کیوں یہ تجربہ کیوں کیا جنہوں نے بھی کیا ہے؟ آیا پاگل تھے وہ لوگ؟ انہیں تو پتہ تھا نا یہ سارا کہ ہم اقتدار میں کس کو لا رہے ہیں اور انجام کیا ہوگا۔ یہ پہلے بہت سارے صحافیوں نے پہلے بتا دیا تھا۔ یاد ہوگا آپ کو بھی، جس دن اقتدار میں آئے تھے اسی دن میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ہوگا، یہ انجام ہوگا اس حکومت کا، اور اس خطبے کو نکال کے، اس تقریر کو نکال کے جو 3 سال پہلے تھی
2018 میں اس کو سنیں آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ پیش بینی کی ہوئی تھی کہ یہ ہوگا. لیکن یہ کیوں ہوا, یہ تجربہ کیوں ہوا, یہ بہت اہم بات ہے. کیوں کیا گیا؟ اس کو چھوڑ دیتے ہیں موجودہ صورتحال کے فیصلے کے بعد, اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں کہ یہ تجربہ کیوں کیا گیا اور اس تجربے سے کس کس کو کیا نقصان ہوا. وزیر اعظم جن طاقتوں کے سہارے حکومت کر رہے تھے اور طاقتور تھے, وہ طاقتیں ایک دم اب اس مرحلے میں کیوں ان کو چھوڑ کے علیحدہ ہو گئیں اور ان کو اپنے حال پہ چھوڑ کر, اور یہ کہا گیا کہ اپنا اقتدار خود بچاؤ. وہ اقتدار بچانے کے لیے ہر چیز کو دو پر لگا چکے ہیں. مذہب کا بھی کارڈ لے آئے ہیں, دھمکی بھی دے رہے ہیں, ملکی سلامتی کے مسائل بھی, بیرونی سازش بھی. یہ جب لینگویج جمع ہوتی ہے, تاریخ سیاست کی پڑھیں, جب کوئی سیاستدان یہ سہارے لینا شروع کر دیتا ہے پھر معلوم ہے کہ اس کے پاؤں اکھڑ چکے ہیں, نہ اس کے ہاتھ میں کچھ ہے نہ اس کے پاؤں کے نیچے کچھ ہے, نہ ہاتھ باغ پر ہیں نہ پاں ہیں رکاب میں. پاؤں رکاب سے نکل چکے ہیں اور ہاتھ باغ سے اٹھ چکے ہیں. اب کہاں دیکھیے تھمے رخش عمر, کہاں دیکھیے تھمے یہ رخش حکومت, یہ رخش سیاست کہاں دیکھیے تھمے, جب ہاتھ بھی باغ پر نہیں ہے, پاؤں بھی رکاب میں نہیں ہے. اب یہ رخش پر ہے کہ وہ کہاں پٹکتا ہے جا کر اپنے سوار کو. قوم تیار رہے ایک اور تجربہ کرنے کے لیے, چونکہ الیکشن یہ بچ گئے تو بھی الیکشن ہوگا, نہ بچے تو بھی الیکشن ہوگا. پھر آپ یہی تکرار کریں گے, نمائندے بھیجیں گے, پھر یہی بیٹھ کے آپ کے لیے یہ جہنم بنائیں گے. پھر اس جہنم سے آپ لطف اندوز ہوں گے. پھر جب اس جہنم میں تنگ پڑ جائیں گے پھر دعائیں مانگیں گے, چیخیں گے. پھر یہی 5 سال بعد 3 سال بعد تکرار ہوگا. یہ ماجرا یہی چلتا رہے گا جب تک قوم بے شعور ہے. یہی کچھ ان کے ساتھ ہوتا رہے گا. اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے. خداوند تبارک و تعالیٰ پاکستانی قوم کو بیداری و شعور عطا فرمائے, ان کے اندر وحدت و الفت و محبت ایجاد فرمائے انشاءاللہ, اور پاکستان کے دشمنوں کو خدا نا امید و نا مراد و ناکام بنائے انشاءاللہ. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین.